پیارے حبیب کائنات دے نبی نبیاں دے نبی امام الانبیاء نبی سردار الانبیاء نبی اکمل الانبیاء نبی اجمل الانبیاء نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ دی عبادت فرض ہے اے دے نال نال اماں دی خدمت بھی فرض ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سبحان اللہ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے لوگو اللہ دی عبادت کرو چودھری صاحب اللہ دی عبادت کرو وزیر صاحب اللہ دی عبادت کرو بادشاہ صاحب اللہ دی عبادت کرو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اے روزہ دی رضا واسطے رکھیا کرو نمازہ دی رضا واسطے رکھیا کرو نہیں دکھلاوا نہیں چلنا ریاکاری نہیں چلنی روزہ کے دے واسطے اللہ واسطے تے نظر و نیاز کے دے واسطے اللہ واسطے اللہ اعلان فرماتے نے میرے بندے عبادت میری کریا کرو تسبیحات میری پڑھیا کرو اور نمازاں میری پڑھیا کرو اللہ میں تیری نفل بھی پڑھدا اللہ میں تیری نمازاں بھی پڑھدا اللہ میں تیرے روزے بھی رکھدا چودھری جی اللہ میاں میں ساری نمازاں تو فارغ ہون تو بعد ہن میرے ذمے کی کم ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ ہن تو اپنی امی تے ابو دی خدمت کر لے جن نے دنیا تے ماں نوں راضی کریا اے ماں دی خدمت کر کے جنے تے ماں راضی ہو گئی او دے تے میرا خدا راضی ہوئے گا جنے تے باپ راضی ہوئے گا او دے تے میرا خدا راضی ہوئے گا اے ماں ایک ایسا جنت دا پھل ہے جدی مٹھاس جان تو بعد بھی ملدی رہندی ہے ماں ایک ایسی ہوا ہے جڑی دنیا دے جان تو بعد بھی پتر تے بیٹے تے بابے نو محسوس ہوندی رہندی ہے دنیا دی ہر ایک نعمت مل جائے گی ہر ایک عزت مل جائے گی ہر ایک کوشش کرن تو بعد بڑی تو بڑی چیز مل جائے گی اور جنہ دیاں ماما دنیا تو چلیاں گئیاں اور دوبارہ واپس نہیں آ سکدیاں اے لوگوں دنیا تے پیسہ لاؤ سونا مل جائے گا دنیا تے پیسہ لاؤ شان مل جائے گی دنیا تے پیسہ لاؤ عزت مل جائے گی دنیا تے پیسہ لاؤ گڈی مل جائے گی دنیا تے پیسہ لاؤ پروٹوکول مل جائے گا اوے ملتان شہر دے رہن والے ہو اوے گڑا موڑ دے رہن والے ہو اوے سوچک دے رہن والے ہو اللہ والے ہو ساریاں نعمتاں مل سکدیاں نے لیکن ایک نعمت ایسی نعمت ہے جڑی ایکو بار ملدی ہے بار بار نہیں ملدی او ایسی نعمت ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے فرمایا دنیا والے ہو حملتو امو قرہا ووضعتو قرہا سبحان اللہ ایسی ماں جن نے تنو اپنے حمل دے اندر ٹھہرایا رکھیا لیکن تیرے تو بعد نہ آئی تیرے تو کدے نفرت نہیں کیتی کدے تیرے تو بغض نہیں کیتا کدے تیرے تو منہ نہیں پھیریا اے رب العالمین او کیڑی نعمت ہے جس نعمت دا تذکرہ تو کرے فرمایا انہوں امی کہندے نے اللہ تو بعد جدا مقام اور مرتبہ بیٹے واسطے اللہ تو بعد جدے دل دے اندر محبت دے پیارے اے گڑا موڑ دے پاسیا انہوں ماں دی عظمت کہندے نے انہوں ماں دا وقار کہندے نے انہوں ماں دی عظمتہ تے شانہ کہندے نے میرے آقا امام الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو حضرت سیدہ آمینہ نو تے یاد کر دے ہے تے چھم چھم اکھیاں برسن لگ پہ دیا صحابہ قریب آکے اپنا رومال
وال تے اپنی چادرہ نال میرے آقا دے انسو پہنچ کے کہنے آقا اج مکے والیاں نے ستایا ہے، نہیں نہیں اج مکے والیاں نے تانا ماریا ہے، نہیں نہیں اج مکے والیاں نے کوئی گالیاں کڈیاں نے، نا نا فرمایا آقا دکھ تے تکلیف کی آ گئی، فرمایا لوگوں مینوں میری اماں آمینہ یاد آ گئی ہے، اور آج میں ماں دی خدمت تو بڑا دور چلا گیا، آج میں ماں دی قدر تو بڑا دور چلا گیا، آج میں ماں دی احسانات تو بڑا دور چلا گیا۔ اور لوگوں اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا تیریاں نمازاں دے سجدے چ جنت ہے، تیریاں تہجد دیاں رکعتاں چ جنت ہے، اور تیرے قرآن دیاں آیاتاں چ جنت رکھی ہے۔ اور گڑا موڑ دے رہن والیا طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری، میرے نبی نے فرمایا جنت تیریاں نمازاں چ کوئی نہیں، جنت تیریاں تسبیحاں چ کوئی نہیں، جنت تیریاں رکعتاں چ کوئی نہیں، جنت تیریاں آیاتاں چ کوئی نہیں۔ اللہ مینوں جنت کتھوں ملے گی؟ فرمایا نماز اللہ دی پڑھو تے جنت ماں دے قدماں چ لو۔ سبحان اللہ، ایویں تے نہیں فرمایا۔ اور دنیا والوں پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی، اور جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لوے صورت ماں دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ آؤ یارو میں مشکات شریف دی حدیث اٹھاواں اپنے سینے دے نال لاواں تے میں سینے چ بول کے عرض کراں میرے آقا امام الانبیاء آقا میرے نبی نبیاں دا امام نبی سرتاج الانبیاء نبی اکمل الانبیاء نبی اجمل الانبیاء نبی احسن الانبیاء نبی وراء الانبیاء نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھا رہے، ایک رکعت مکمل ہو گئی، آپ نے پہلا سجدہ فرمایا اور لوگوں ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، دو دفعہ پڑھو یا تین دفعہ پڑھو، اور آخر کار تھک جاؤ گے اک جاؤ گے۔ مولوی جی اج سجدہ لمبا کر دیتا، میرے آقا نے گنتی کوئی نہیں فرمائی، سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا میرے آقا دی آواز نکل آئی، ایک چیز دی آواز نکل آئی جنہیں معصوم بچہ سسکیاں لے کے روندا ہے، آقا دیاں آوازاں نکل آئیاں، صحابہ بڑے پریشان ہوئے، آقا اج روندے کیوں؟ نماز فجر پڑھا رہے، اے کڑا موڑ دا مجمع کوئی نہیں، اے کاڑا عثمانی دا مجمع کوئی نہیں، عثمانی دی مسجد دے مقتدی کوئی نہیں، اور دنیا والوں پاکستان دے مقتدی کوئی نہیں، اے مقتدی کیڑے مقتدی نے؟ آؤ ذرا قرآن دی تلاوت کریے، اولئک هم المفلحون، سبحان اللہ، یہ کامیاب لوگ نے جنہوں میں کامیاب نہیں کہندا، جنہوں ولی کامیاب نہیں کہندا، جنہوں اللہ کامیاب کرے، یہ نماز پڑھن والے ہونے تے نماز پڑھان والا میں مولوی نہیں، نماز پڑھان والا مولانا سلیم معاویہ صاحب نہیں، نماز پڑھان والے قاری امین مرحوم صاحب نہیں، اور دنیا والوں نماز پڑھان والا کون ہے؟ اینو جد الانبیاء کہندے نے، اینو احسن الانبیاء کہندے نے۔ نماز پڑھا رہے، نماز کے اندر رونا شروع کر دیتا، صحابہ نے نماز مکمل فرمائی، قریب آ گئے، آپ نے فرمایا کہا آج مسئلہ کیا کیوں روئے؟ فرمایا لوگوں مینوں میری نماز کے اندر میری ماں آمینہ یاد آ گئی۔ سنو 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 نبی دا کی فرمان، فرمایا اوے میرے صحابہ جی فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا لوگوں آج میری ماں آمینہ زندہ ہوئے تے میں
میں نماز پڑھا رہا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، میرے آقا دی والدہ دروازہ کھولے، پچھو آواز دے بیٹا محمد، محبت سے بیٹا محمد۔ یہ کون ہے بیٹا محمد؟ یہ کائنات کا نبی ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے۔ بیٹا محمد، میرے تے تیرے نبی نے فرمایا لوگو میں نماز توڑ دے ماں، نماز توڑ دے ماں، اللہ دا حکم باچ پورا کرا، جنوں پہلا حکم کہتے نے انہوں اماں دا حکم کہتے نے۔ پھر میرے نبی نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جن نے والدہ دا حکم مان لیا نا انہیں زمین تے ماں راضی کر لی، عرش مولا تے خدا رحمان راضی۔ یہ ماں کی ممتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا لوگوں آپ کے دروازے پہ دو جنت کے دروازے ہیں، کیا دو؟ سبحان اللہ۔ بھائی جنت کے دروازے پہ بھی دیکھیں آپ نے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں عمرہ نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اچھا عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، حجر اسود کے بوسے لینے ہیں؟ جی یا رسول اللہ ہاں دل تو کرتا ہے۔ ہاں بھی آپ کا دل کرتا ہے؟ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، حجر اسود کے بوسے نصیب فرمائے، مقام ابراہیم کے نفل نصیب فرمائے۔ پہلے عمرہ کرنے سے عمرہ پڑھو، عمرہ کرنے سے پہلے عمرہ پڑھو، صرف زیارت کا نام عمرہ نہیں ہے، عمرہ پڑھنے کا نام ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں بابا جی؟ ہاں اللہ اکبر اللہ، میرے آقا دا یار غلام نوکر خادم آیا، آقا میں نو اجازت دے دیو میں ذرا بیت اللہ دا طواف کر لواں، میں مقام ابراہیم تے نفل پڑھ لواں۔ اوے گڑا موڑ دے رہن والے ہو، سو چک دے رہن والے ہو، میرے آقا دا فرمان دل دے دروازے نو کھول کے سنو تے دل دی تختی تے سونے دے پانی نہ لکھو۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، سبحان اللہ، قریب آ گئے، فرمایا امی زندہ یا ابو زندہ؟ آقا والد دنیا تو چلے گئے، میرے آقا سکوت فرمایا چپ کر گئے، تے آپ نے فرمایا باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کن خالی، ماما باج محمد بخشا، اوے کون کرے رکھوالی۔ سبحان اللہ، آقا رو لگ پہ، فرمایا اچھا والا دنیا تو چلا گیا، آپ نے فرمایا اللہ سبحان اللہ میرے صحابی دے والد رو جنت عطا کر دے، سبحان اللہ، اچھا جنت عطا۔ آپ نے فرمایا جاؤ والدہ کی خدمت کرو، والدہ کو ہنستے چہرے کے ساتھ دیکھو، والدہ کی خدمت اتنی کرو زمین پہ ماں راضی ہو جائے، عرش مولا کی رحمت کے دروازے کھل جائے۔ آپ نے فرمایا فجر دی نماز پڑھو، فجر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا میری امت کے منافقین کے لیے دو نمازیں بھاری ہیں۔ کتنی نمازیں؟ دو بھاری۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا عشاء دی نماز تے فجر دی نماز اے میری امت دے منافقہ واسطے بھاری ہے، اللہ مینوں منافقت تو محفوظ فرمائے، اللہ عشاء دی نماز با جماعت نصیب فرمائے، اللہ فجر دی نماز با جماعت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ، آپ نے فرمایا فجر دی نماز پڑھو تے مسجد چو نکلو، سبحان اللہ دے الفاظون، الحمدللہ دے بولون، اللہ اکبر دیا تکبیرہ ہون، تے تو جانے اپنے دروازے تے جا کے دستک دے میں تیری اماں بول کے کبھی کونے کہیں نہ اماں میں تیرا فرما بردار بیٹا ماں، اور ذرا تصور تے کرونا آجو اماں جڑی دنیا تو چلی گئی، آجو دے بیٹے کنو ماں پکارن گئی، آجو دے بیٹے کنو امی پکارن گئی، آجو دنیا تو چلیاں گئی، ماں دا سایہ دنیا تو دور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا
نماز پڑھو گھر چلے جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ تے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھو تیری زندگی چ کدے اللہ رزق نہیں ختم کرن گے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھو اپنے دروازے کی دہلیز سے اندر قدم رکھ کے دروازہ کھٹکھٹا کے پھر جاتے ہی ماں کا چہرہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ حضور نے فرمایا تم لاکھوں روپے حج عمرہ پہ لگاتے ہو پتہ نہیں قابل قبول ہے یا بھائی کسی کو پتہ ہے میرا حج قبول ہوا میرے نبی نے فرمایا کہ میرے نبی ایویں نہیں فرماتے میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن سبحان اللہ بے شک میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میرے تے تیرے نبی نے فرمایا فجر دی نماز پڑھو چل دے اپنے دروازے تے چلے جاؤ ہستے مسکراندے چہرے دے نال اپنی امی دا دیدار کرو اپنی امی دا چہرہ دیکھو انجے ثواب ملے گا جویں تسی مقبول عمرہ یا حج کر کے آئے ہو لیکن اس عمرے اور اس حج سے ہم ساری دور ہیں سچی بات ہے کڑوی بات لگتی ہے ماں پاک نا بیٹا پانی تو پلا دو اما ات ہور کا نہیں کھڑوتا ہے پنجابی سمجھ آتی ہے نا جی جی اما ات کو ہور کو نہیں کھڑوتا ہے تیری نو ہے تیرا پوتر کس ہور نو آکسا ہے اس وقت ماں کا کیا ماں کا دل اس میں کیا سوچ ہوگی ماں نے کہا بیٹا پانی پلا دو آؤ ذرا میں آپ کو عظمت ماں سناؤں ماں نے کہا بیٹا پانی پلاؤ بیٹا تہجد نماز عشاء پڑھ کے آئے تھکے رکے ہائے آئے عشاء کی نماز پڑھ کے ماں کے قریب آیا ماں کے پاؤں دبانے لگا ماں نے کہا بیٹا پہلے پاؤں نہیں دبانے پہلے مجھے پانی پلاؤ پہلے مجھے پانی پلاؤ بیٹا دوڑا جا کے دیکھا مٹی کا پیالہ اٹھایا مٹکے کو دیکھا جس کو ہم گھڑا کہتے ہیں گھڑے کو دیکھا گھڑے میں پانی کوئی نہیں مشک کو دیکھا مشک میں پانی کوئی نہیں پریشان ہوا مشکیزہ اٹھایا دوڑ لگا دی کنویں سے پانی نکالا مشکیزہ بھر کے گھر آئے اتنی دیر میں امی کی آنکھ لگ گئی اماں سو گئی اماں سو گئی پانی کا پیالہ لے کے اللہ کا ولی کھڑا ہے آدھی رات کا وقت گزر گیا سہبار کا رات کا وقت گزر گیا تہجد کا ویلا آنے کو قریب ہے بیٹا پانی کا پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے سبحان اللہ بیٹا پانی سرہانے رکھ کے سو جاتا فرمایا اماں سونے کا تو کہا ہی نہیں ہے سونے کا تو کہا ہی نہیں ہے کہا بیٹا پانی پلاؤ اللہ اکبر اللہ بیٹا پانی لین گیا مٹکے چ پانی کوئی نہیں مشکیدہ دیکھیا مشکیدے چ پانی کوئی نہیں جا کے کنویں تو پانی لے کے آئے انہاں نے برتن چ پانی پایا دونوں ہتھاں نال لے کے کھڑے نے ایک رات دا ویلا گزر گیا دوسری رات دا ویلا گزر گیا تہجد دا ویلا قریب ہے ادھر ماں دی اکھ کھل گئی او میری ماں ورگی تے کوئی نہیں سورج نکلے تے اٹھ جائے گی او اللہ والی آنکھ تے سویا نہیں کر دیا نے اور رات نو سوڑ تو پہلے بھی اللہ اللہ کر دیا نے رات تہجد کا ویلا ماں اٹھی ماں نے دیکھا بیٹا پانی کا پیالہ لے کے کھڑے ہو رات کے کھڑے ہو اماں رات کے کھڑا ہو فرمایا اللہ اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو ولی اللہ بنا دے اس کے بدلے میں اے لوگو آؤ اس کا میں تذکرہ سناؤں جس نے ساری رات پانی کا پیالہ لے کے ماں کے سرہانے کھڑا تہجد کا ویلا رحمت کے دروازے سارے کھلے ادھر ماں کے منہ کے تالے کھلے ماں نے کہا اللہ میرے اس بیٹے کو ولی اللہ بنا اس بیٹے کو معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں سفر پہ گئے قال اللہ قال رسول کا ایک درس دیا 1 2 4 5 نہیں ایک درس دیا ایک درس دینے کے بعد کیا ہوا 15,000 ہندوؤں نے کلمہ پڑھا سبحان اللہ آج تو مسلمان یہاں تہجدیں پڑھ رہے اللہ فلسطین کو فتح دے دے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے وہ سجدے تلاش کرو جس سجدوں میں طاقت اور قوت ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ادھر معین الدین چشتی نے 15,000 مسلمانوں کلمہ پڑھایا ایک نماز دے بعد۔ بیٹا واپس آیا خوشی خوشی، مسکراتا چہرہ، ہنستا چہرہ، ایسے خوشیاں خوشیاں کھا رہا ہے۔ اب میں نے کہا بیٹا آج بڑا خوش ہے۔ بیٹے کی خوشی پہ ماں کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ ماں نے دیکھا بیٹا آج بڑا خوش ہے، فرمایا ماں میں نے جب درس قرآن دیا، سنو، جب میں نے درس قرآن دیا تو اتنے ہندو آئے، انہوں نے کہا دیکھو تسی مسلمانہ کا امام کیسا ہوتا ہے۔ وہ مجھے دیکھنے آئے، جب میں نے قال اللہ قال رسول پڑھایا نا، ان سارے ہندوؤں نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، میرے ہاتھ میں بیعت کر کے کہتے ہیں اے معین الدین چشتی اجمیری، آج کے بعد ہم ہندو نہیں ہیں، ہم سکھ نہیں ہیں، آج کے بعد کالی کمنی والے محمد مصطفیٰ کے غلام بن چکے ہیں۔ اب میں نے کہا پتر یہ تیرا کی کمال ہے، پتر یہ تیرا کی کمال ہے۔ ماں میں نے قال اللہ پڑھایا، قال رسول پڑھایا، فرمایا نہیں بیٹا پیچھے مصلی میں بیٹھ کے میری دعا چل رہی ہے۔ اے لوگوں میں کہنا چاہنا تیریاں نمازاں چو طاقتاں کوئی نہیں، جیڑیاں ماں دیاں دعا وچ طاقتاں مل جاندیاں نے۔ آؤ ذرا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ دا کلیم نبی، اللہ دا لاڈلا نبی، اللہ دا پیارا نبی، تقراری نبی، کلیم نبی، اللہ نال بڑیاں زدہ لان والا نبی، ایک دفعہ زد چاہ گیا اے میرے پروردگار مینوں او میرا یار تے وکھا دے جڑا میرا دنیا تے بھی ساتھی تے مرن تو بعد جنت بھی ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسی ضد نہیں لگاتے، چھوڑو یہ بچوں والی باتیں نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں اللہ میاں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ میرا یار دکھا، وہ میرا ساتھی دکھا، وہ میرا رفیق دکھا جو دنیا میں، اور یاد رکھو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جو میرا دنیا میں رفیق ہے وہی جنت میں رفیق ہوگا، اسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت محمد، حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ میرا رفیق تو دکھا۔ فرمایا موسیٰ رہنے دو، چھوڑو، نہیں اللہ میاں دیکھنا ہے۔ اچھا چلو پھر اٹھاؤ اپنی یہ مسلح، اپنا جبہ، چلو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ چلے، ہاتھ میں عصا، چلتے چلتے فلاں مقام جو اللہ نے مقام نشانی بتائی وہاں پہنچ گئے۔ جا کے دیکھا تو ایک آدمی نا کسائی کا بچہ ایک پھٹے کے اوپر گوشت لگا کے بیٹھا ہے۔ اس نے سب سے پہلے ذبح جانور کیا، ذبح جانور کرنے کے بعد چمڑی اتاری اور جو سب سے احسن خوبصورت گوشت تھا نا اس کا چھوٹا سا ٹکڑا جیب میں رکھ لیا یا سائڈ پہ رکھ لیا، سارا گوشت سیل کر دیا، بیچ دیا۔ شام کا ویلہ قریب آیا، وہ اللہ والے نے وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، اپنی دکان بند کی، دوڑ 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 کے گیا، گھر دے دروازے چلا گیا، گھر دا دروازہ کھولیا، جا کے دیکھیا ایک بڑھڑی اماں، ضعیف العمر اماں، بول بھی تتلی سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ قریب 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 انہاں دی ساری گفتگو سنی۔ اس اللہ دے ولی نے ہانڈی دے اندر او گوشت دے ٹکڑے پائے، ان دے اندر سرید بنائی، روٹی دے بھورے بنائے، انہاں نے سرید بنا کے اپنی انگلی دے نال اپنی ماں دے منہ چ پایا۔ ادھر ماں لقمہ نوالا لگاندی ہے، روٹی دے ایک برکی لگاندی ہے، ادھر کہندی اللہ میرے پتر نو موسیٰ دا رفیق بنا دے۔ موسیٰ قریب آئے، یہ تیری اماں کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی جی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب بوڑھی ہو چکی ہے، کملی ہو چکی ہے، بچگانہ ذہن ہے۔ دیکھو نا یہ بچے کی گفتگو دیکھو، اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے۔ آج چھوڑو انہوں نے پتہ کو نہیں تھکنا کیویں، انہوں نے پتہ کو نہیں خانسی کیویں کرنی ہے، یہ گند مار دے۔ اللہ معاف فرمائے، کیا دوستہ پھر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے ماں کو ناراض کیا اس نے جنت کے دروازے بند کر دیے۔ یہ کیا کہتی ہیں؟ فرمایا چھوڑو جی اماں کا جو دماغ نا وہ بچگانہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے جی اللہ میرے پوتر نو موسیٰ دا رفیق بنا، کتھے میں کسائی دا پوتر تے کس تھے موسیٰ کلیم اللہ بنائے، ہو سکتا ہے؟ ادھر تو سننے والے کون تھے؟ سننے والے کون تھے؟ موسیٰ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ تیری ماں کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا رفیق بنا دے. 1-2 دن رہے ان کے ساتھ، ان کا عمل دیکھا، اتنی زیادہ تہجد بھی کوئی نہیں. ایک عمل دیکھا اتنی زیادہ تسبیحات بھی کوئی نہیں. دوسرا عمل دیکھا اتنی جو ہے نا تابعداری بھی کوئی نہیں. بس ایک ہی خدمت ہے جو ماں کی خدمت ہے، صبح بھی کرتا ہے شام کو بھی کرتا ہے. ادھر ماں نے دعا کی اے میرے پروردگار اللہ میرے بیٹے نو موسیٰ دا رفیق بنا. اے لوگو اے بچے نو اس کسائی دے پتر نو اے دیاں نمازاں نے نہیں موسیٰ دا رفیق بنایا، اے دیاں تہجداں نے نو موسیٰ دا رفیق نہیں بنایا، اے دیاں تسبیحاں نے موسیٰ دا رفیق نہیں بنایا. اے نو موسیٰ دا رفیق بنان والی پیچھے ماں دی دعا ہے. سبحان اللہ، ماں دی دعا تو ماں کی دعا لینی پڑتی ہے. ادھر نیکی کا کام کیا، ماں کہتی اللہ میرے پوتر نو تتی وانا لگے. اللہ کی قسم یہ سادہ زبان ہے، سادہ الفاظ ہیں، سننے میں کم ہیں، سمجھنے میں تھوڑے ہیں، بولنے میں بالکل سادہ ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے طاقتور وہ دعا ہے جو ماں کی دعا نکل گئی. ادھر ماں کی دعا نکلی. اللہ کا ایک ستون ہے عرش معلیٰ کو جو اٹھائے ہوئے، وہ ستون کے ساتھ یوں جا کے ٹکراتی ہے تو وہ ستون یوں یوں ہلتا ہے ایسے سے ایسے سے. اللہ جاننے کے باوجود فرماتے میرے فرشتوں پتہ کرو یہ کیا ہے. اللہ جاننے کے باوجود یہاں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ جانتے ہی کون. استغفر اللہ، اللہ جانتے. فرمایا جاؤ دیکھو کیا ہے. اللہ میاں ایک ماں نے دعا کی بچے کے لیے، فرمایا جلدی کرو اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھولو اور ماں کی دعا کرو. میرے محترم ماں کی دعا اللہ تقدیروں کو بدل دیتا ہے. ماں کی دعاؤں سے اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ماں کی دعا کے بغیر برابر ہو. اللہ کے نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ ماں دنیا میں راضی ہو گئی اس پہ اللہ عرش معلیٰ پہ راضی ہو گئے. حضرت علقمہ تہجد پڑھتے تھے، علقمہ نماز پڑھتے تھے، حضرت علقمہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت علقمہ رات کی نوافل پڑھتے تھے، ساری رات کم سوتے تھے. تہجد، اشراق، چاشت، اوابین یہ ساری نمازوں کے باوجود اتنا متقی پرہیزگار علاقے میں مانے جانے والا ولی اللہ تھا. زبان کا سخت تھا، سخت مزاجی کے پہ اپنی ماں کو کچھ الفاظ کہہ دیے، ماں کا دل دکھا، ماں دروازے سے نکل گئی، چلی گئی. ادھر حضرت علقمہ کو کچھ وقت گزرا، موت کا جھٹکا، نزا کا جھٹکا، 1 2 4 لوگ پریشان ہوئے. کلمہ پڑھو بھائی، ذکر کرو بھائی، تسبیحات پڑھو بھائی، اللہ اللہ کرو بھائی، حافظ قرآن بناؤ، بابے کی جان نہیں نکلی، سورۃ یاسین پڑھے، ہو سکتا ہے اللہ شادی کر دے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن دے باوجود، نماز پڑھن دے باوجود، تسبیحات پڑھن دے باوجود نزا دا جھٹکا محسوس ہو رہا ہے. ادھر نبی اللہ دا آ گیا. اس نبی نو کی کہندے نے؟ اینو وضحا دا چہرہ والا کہندے نے، اینو علم نشرہ دے سینے والا کہندے نے، اینو مادہ والبصر دے کجلے والا کہندے نے. نہیں نہیں، اینو وبار بیتا ادھر میتا دی ہاتھ والا کہندے نے. اور دنیا والوں نبی محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. فرمایا بلاؤ دے والد نو. آقا دا والد دنیا تو چلا گیا. فرمایا دی والدہ نو بلاؤ. والدہ نو بلایا گیا. فرمایا اماں مینوں لگدا ہے جویں تو اپنے پتر نال ناراض ہے. اللہ آقا ہاں ناراض. فرمایا اماں معاف کر دیو. فرمایا اس کی زبان سخت ہے، معافی کیسے دوں؟ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کے الفاظ بولے. آقا دل نہیں کرتا معاف کرنے کو. فرمایا اماں معاف نہیں کرو گی؟ نہیں کرو گی. اماں معاف نہیں کرو گی؟ نہیں کرو گی. بلال فدا کبابی امی یا رسول اللہ. محبت سے، محبت سے، اونچی آواز سے، عبادت کی نیت سے، عقیدہ حیات النبی سمجھے ہوئے یہاں ہم درود پڑھے، فرشتے روضے میں پہنچاتے، حضور خود سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا تشریف لے. اماں علقمہ نو معاف کرو، دل نہیں کردا. بلال فدا کبابی امی یا رسول اللہ. فرمایا جنگل چلے جاؤ، اے فلاں صحابی نو لے جاؤ، فلاں نو لے جاؤ، جا کے لکڑیاں لے کے آؤ. اماں کہن لگی آقا لکڑیاں دا کی کرو
گے ایندھن دا کی کرو گے بالن دا کی کرو گے آقا نے فرمایا اما جے تو الکما نو معاف نہیں کریں گی تے میں محمد تیرے پتر نو زندہ جلا دینا ہے اچھا بھائی ایمانداری نال دسو ایتے کوئی ایڈی سخت ماں ہے جڑی اپنے پوتر نو کنڈا برداشت کرے تے سڑنا کو برداشت کر سی باپ نہیں کرتا باپ کے درجے تو تیسرے نمبر پہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی اللہ کے نبی مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا امی کا سبحان اللہ سارے بولو پھر فرمایا آقا میری ذات پہ میرے مال پہ میرے بچوں پہ میری بیوی پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے آپ نے فرمایا امی کا پھر فرمایا آقا مجھ پہ میرے مال پہ میری بچوں پہ میری بیوی پہ میری حکومت کس میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا آپ نے فرمایا تیری امی کا چوتھے نمبر پہ فرمایا تیرے ابو کا محبت کرو محبت سے بولو تین درجے حضور نے فرمایا ماں اچھا اماں میں تیرے بیٹے کو آگ لگاؤں گا زندہ جلا دوں گا جو ماں کسی نکلی اللہ کے نبی گواہ بن جاؤ کس بات پہ فرمایا آقا گواہ بن جاؤ میں اپنے پتر الکما نو معاف کر دیتا اور ایک گڑا موڑ دے باسیو اجے ماں دی الفاظ پورے نہیں ہوئے الکما دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا سبحان اللہ ادھر کلمہ جاری ہویا ادھر اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی آپ پہلے رو رہے نے پھر مسکرا کے فرمایا اور مکے دے صحابہ اور مدینے دے صحابہ اور میری امت والوں سنو پہلے الکما جہنم جا رہا سی ماں دی رضا تے اللہ جنت دے دروازے کھول دیتے نے ماں دی رضا پہ اللہ راضی اللہ کا حبیب بھی راضی ماں کو ناراض کرنے والوں اللہ کی قسم بظاہر طور پہ ماں ناراض نہیں ہوئی اللہ ناراض ہوئے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی میرے پاس 13 بچے ہیں کتنے بچے ہیں الحمدللہ اتنے تو میرے بھی کیا الحمدللہ شمار میرے پاس 13 بچے ہیں مال کوئی نہیں رزق کم ہے آپ نے فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں لیکن یاد رکھو جا کے اپنی ماں سے دعا کروانا اللہ رزق کے خزانے کھول دے گا صحابی دوڑے گئے نماز پڑھی نماز پڑھ کے ماں کے قدم دبائے آ کے ماں کی خدمت کر رہے ہیں ماں نے کہا آج تو عجیب بات ہے یار عجیب بات ہے بیٹا بڑا رحم دل ہو گیا آج تو میرے بیٹے نے میرے پاؤں دبائے اللہ میرے بیٹے کے پتروں کو بھی آزاد کر دے اور ان کو رزق عطا کر دے اللہ میرے بیٹے کی زندگی میں برکتیں عطا کر دے فجر کی نماز کے وقت یہی صحابی غریب جس کے پاس شام کو روٹی نہیں 13 کے 13 بچے بھوکے سونے والے یہ کھجوروں کا ٹوکرا فجر کی نماز میں لے کے آیا حضور کی عادت شریفہ تھی فجر کی نماز کے بعد خواب سناتے خواب سنتے پھر کھجور کھلاتے حضور نے یہ ٹوکرا دیکھا کون لے کے آیا آقا میں فرمایا تو رات کو دعا کروا رہا تھا اللہ رزق میں برکت دے فرمایا آقا رات آپ نے بھی دعا کی میری والدہ نے بھی دعا کی رات ہی رات میں اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے یہ ہے ماں کی دعا آپ نے فرمایا جس کے پاس رزق نہیں ہو وہ ماں کی خدمت کرے ماں کی رضا پر اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں ایک آقا میری زندگی میں تنگی نہیں جا رہی تنگی پریشانی مصیبت ادھر کھانے دی مصیبت ادھر بچے دی مصیبت ادھر بیوی دی مصیبت ادھر دکان دی مصیبت کاروبار دی مصیبت ادھر کوئی سلام نہیں کردا ادھر آئیے تے لعنت ادھر آئیے تے کوئی نہ کوئی بہانہ آپ نے فرمایا جب اپنی ماں سے دعا کراؤ ماں دعا زمین پہ کرے گی اللہ عرش مولا کے رحمت کے دروازے کھول دے گا آج اللہ کی قسم میں رزق کے معاملے میں تنگ کیوں ہوں اماں کی خدمت نہ کرنے پر میرے اور آپ کے نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر میرے امتی دے دروازے تے دو جنت دے دروازے ہر میرے امتی دے دروازے تے دو جہنم دے دروازے آقا دو جنت کے دروازے دو جہنم کے دروازے کیا مطلب آپ نے فرمایا جس نے ماں کو راضی کیا سبحان اللہ جس نے باپ کو راضی کیا اس میں ماں باپ دونوں راضی یہ دونوں جنت کے دروازے کھول دیے گئے
اور جس پہ ماں ناراض باپ ناراض اس پہ اللہ نے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، حضرت جبرائیل تشریف لائے، حضور نے پہلے منبر پہ پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ بڑے پریشان، آقا پہلے تو کبھی ایسا عمل نہیں کیا، آج یہ نیا عمل، نئی دلیل، نئی شریعت آئی۔ فرمایا نانا جبرائیل آئے تھے، 3 بد دعائیں کی جس میں ایک بد دعا سناتا ہوں۔ فرمایا وہ ہلاک ہو بندہ، تباہ ہو بندہ، برباد ہو بندہ جس کی زندگی میں دونوں میں سے ایک، دونوں ہو تو سبحان اللہ، دونوں ہو تو سبحان اللہ، امی بھی بوڑھی ہو باپ بھی بوڑھا ہو پھر خدمت کرو۔ اللہ کی قسم، اے یہ بھائی اویس کرنے کو کیا مقام ملا تھا؟ کیوں بھائی حضرت اویس کرنی کو کیا مقام ملا تھا؟ ماں کی خدمت پر نا ماں راضی ہوئی، اللہ نے رحمت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا علی کو لے جاؤ، جہاں بھی اویس کرنی ملے میری امت کے لیے دعا کرنا۔ بتاؤ مقام اور مرتبے میں حضرت عمر زیادہ بڑے ہیں یا حضرت اویس کرنی؟ حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کا تو وہ مقام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں، فرمایا یوں سیدھے لیٹے ہوئے آسمان کے ستارے نے کیا کہا؟ آسمان کے ستارے کے برابر کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا عائشہ صرف ستاروں کے برابر نہیں، ستاروں سے زیادہ۔ سبحان اللہ تو کہہ دو سبحان اللہ۔ ستاروں سے زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں میرے عمر کی۔ اما عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی، فرمایا آقا میرا باپ، فرمایا اس کی ایک رات کا عمر ساری زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وہ ماں، یہ ہے وہ محبتیں جو مرنے کے بعد دوبارہ ملتی۔ اے بوڑھے بھی دیکھو نا ماں کا شان، ماں کا مقام سن کے وہ رونا شروع کر دیتے۔ میں کہتا ہوں بابا جی آپ کی اماں کو تو مرے ہوئے ورثہ ہو گیا، شاید ہو سکتا آپ کو ان کی شکل و صورت بھی بھول گئی ہو، لیکن وہ ماں کی محبت آج بھی یاد آتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس پہ ماں دنیا میں راضی ہو گئی، جس پہ باپ راضی ہو گیا، اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا اس پہ اللہ نے جنت واجب کر دی۔ اور آپ نے فرمایا ہلاک ہو وہ بندہ، تباہ ہو وہ بندہ، برباد ہو وہ بندہ جس کی زندگی میں اس کا ماں باپ بوڑھا ہو جائے پھر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کے مہینے کی بات سنا رہا ہوں تو میرے محترم 3 ہی تو بد دعائیں تھی۔ ایک نبی کا نام تھا، ایک رمضان کا روزہ تھا، ایک ماں باپ کی قدر و قیمت تھی۔ جن کے پاس مائیں زندہ ہیں دعا کرو اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ لے ہن بابا پگ تیری سر میرے تے آئی، لے ہن بابا پگ تیری سر میرے تے آئی، اے چیز چکن میں جوگا نہیں سا جڑی رب میرے نے چکائی، اس وقت تے ویلا نہیں ملنا میں چھوٹا میری بہنا چھوٹیاں تے چھوٹے میرے بھائی، اے چیز چکن میں جوگا نہیں سا جڑی رب میرے نے چکائی۔ میرے تے تیرے نبی نے فرمایا دنیا والوں ماں جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ، انہاں دوناں نو راضی کر کے آنا، زمین تے ماں راضی، عرش مولا تے رحمان راضی ہوئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔